کو برا نہ جانے، اسے غلط فیل نہ کرے۔ شریعت کہتی ہے ایسے بندے پر لعنت ہے۔ اور چھٹی بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی، اور آج کل یہ عام رواج ہے، گاؤں تھا، بیٹے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، 4 پیسے پاس آ گئے، شہر میں شفٹ ہو گیا، اس نے اپنا نام و نسب ہی چینج کر دیا۔ گاؤں میں اس کی کاسٹ اور تھی، جب سٹی میں رہائش اختیار کی، اپنی کاسٹ کو، اپنی ذات کو، اپنی قوم کو، اپنے طرف کو چینج کر دیا۔ نبی کائنات نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف دعویٰ کرتا ہے، اپنی برادری کو چھپاتا ہے، مہاجر بن کے یا ویسے اپنے علاقے میں گاؤں میں تھا، پہلے پیسے نہیں تھے تو کوئی اور ذات تھی، اب بیٹے باہر چلے گئے، کاروبار بن گیا، اب اس نے اپنی ذات کو چینج کر لیا۔ گاؤں میں تھا، پیسے نہیں تھے، ذات اور تھی، شہر میں آیا، اپنی ذات کو، اپنے تعارف کو بدل لیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف کرتا ہے، لعنت اللہ علیہ والملائکہ والناس اجمعین، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کنبے قبیلے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ مرد ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے خاندان ہیں، فرعون کے پاس تھوڑی طاقت تھی؟ دنیا میں جتنے بھی ظالم سرکش بادشاہ ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا میں رب ہوں۔ فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پانی میں غرق کر دیا، ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، ہم اسے صبح بھی آگ کا عذاب دیتے ہیں، شام کو بھی آگ کا عذاب دیتے ہیں۔ اللہ اس کے پاس تو فوجیں تھی، اس کے پاس تو طاقت تھی، پاور تھی، قوت تھی، مائٹی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تھا، جو میرے نبی کی شریعت کی مخالفت کرے میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دیتا ہوں۔ کدھر گیا خاندان؟ کدھر گیا پیسہ؟ دنیا میں سب سے امیر ترین انسان کون تھا؟ قرآن کریم نے بیان کیا ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا جس کا نام قارون تھا، اور مفسرین کی زبان سے سنیں تو 950 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا۔ یہ سارا کمرہ، یہ مسجد ہم پیسوں سے بھر دیں تو وہاں کتنا بڑا لاکھ لگے گا، اس کی چابی کتنی بڑی ہوگی؟ تو جس کے خزانوں کی چابیاں 950 اونٹ اٹھائے، اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک وہ دنستا جائے گا۔ اللہ اس کے پاس تو پیسے تھے، اللہ فرماتے ہیں پیسے تھے، جائیداد تھی، دولت تھی، پراپرٹی تھی، بینک بیلنس تھا، پاکٹ منی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو وقت کے نبی کی تعلیم کی مخالفت کرے میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا۔ کدھر گیا قبیلہ؟ کدھر گئی برادری؟ اگر قبیلے کی بات کر دوں تو بات آگے چلی جائے گی۔ نبی کائنات کا خاندان دنیا کی خاندان میں سب سے معزز خاندان ہے۔ تو نبی کائنات کا حقیقی چچا جس کا نام عبد العزیٰ تھا، قرآن نے ابو لہب کہا، اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب ما تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب تو سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تیری بیوی مر گئے، تیرے بچے مر گئے، تیری ساری معیشت تباہ ہو گئے۔ اللہ یہ تو نبی کائنات کے خاندان کا فرد ہے، اللہ کے نبی کا حقیقی چچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے بڑے سے بڑے خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو، جو میرے نبی کی تعلیم کی مخالفت کرے، میرے پیغمبر کے پریش کی مخالفت کرے، میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو جس نے گاؤں میں برادری اور تھی، شہر میں آیا برادری کو چینج کر لیا، گاؤں میں نام نسب اور تھا، شہر میں آیا تو اور کر لیا، غریبی میں اور تھا، امیری میں اور کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کائنات نے فرمایا یہ بندہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، قیامت کو بھی لعنتی ہے۔ اور 7واں انسان نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الخمر، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب بنانے والا، شراب لانے والا، شراب کی کمائی کھانے والا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان تمام بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک نشہ ہے، بات کرتے ہیں جی بیماری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، بڑے بڑے حکیم ماشاءاللہ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بیماری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ بات کو سنیے، جو حرام چیز ہے
سارا جگ کا اس میں شفا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. اور کہا جاتا ہے اگر ایک گلاس شراب کا ہونا آپ آدھا پی لیں آپ کو نشہ نہیں ہوتا, آپ آدھا پی سکتے ہیں. جس کو شریعت نے حرام قرار دیا آدھا تو بڑی دور کی بات ہے, اللہ کی قسم اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام. تو شراب کے متعلقہ جتنے بھی افراد ہیں, لانے والا, خریدنے والا, پینے والا, پلانے والا, بیچنے والا, اس کی کمائی کھانے والا, ان کو دکان رینٹ پہ دینے والا, ان کو کارخانہ رینٹ پہ دینے والا, ان کی بیٹھک کرنے والا, شریعت نے ان تمام افراد پر لعنت کی. اور سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے. اس کی مثال بالکل آسان, ہمارے معاشرے کے مطابق بندے کے پاس بیلنس نہیں ہے, اس نے کمپنی سے ایڈوانس لے لیا. میں کسی کمپنی کی وکالت نہیں کرتا, مسئلہ سمجھانے کی بس بات کر رہا ہوں. اس نے 10 روپے ادھارے لیے, کمپنی جب اس نے لوڈ کروایا تو کمپنی نے 12 روپے یا 15 روپے کاٹ لیے, اوپر والے 2 روپے یا 3 روپے یہ سود کی شکل میں آتے ہیں. شریعت کہتی ہے اگر تم نے کسی کو قرض دیا تو اچھی بات ہے, جتنا قرض دیا اتنا ہی قرض لو. لیے تھے کمپنی سے 10, اس نے کاٹے آپ سے 15 یا 13 یا 12, 1 روپیہ 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں وہ سود کی شکل میں آتے ہیں. نبی کائنات نے فرمایا لعن رسول اللہ آکل الربا و موکلہ, سود لینے والے پر بھی لعنت ہے, سود دینے والے پر بھی لعنت ہے, سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے, سود کھلانے والے پر بھی لعنت ہے, اور سود کی کتابت کرنے والے پر بھی لعنت ہے, اور سود کے معاملے میں دعا بھرنے والے پر بھی لعنت ہے. ہم 3 روپے کا سود لیتے ہیں اکثر, یہ ہمارے معاشرے, اسے سود سمجھا نہیں جاتا, اور اس کا پتہ کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ. نبی کائنات نے فرمایا جو سود کا 1 درہم استعمال کرتا ہے, جو سود کا 1 دینار استعمال کرتا ہے, حدیث کے الفاظ شاید آپ نے بھی سماعت کر چکے ہیں. اللہ کے نبی کائنات نے فرمایا سود کا 1 درہم استعمال کرنا ایسے ہے جیسے 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. میں 200 کی محفل میں بیٹھا, میرے پاس بیلنس نہیں ہے, اسے بلانا, جانا کہا تھا, کسی کو کال کرنی تھی, جانا تھا کھانے پینے کے لیے, جانا تھا باہر گھومنے کے لیے, موبائل میں بیلنس نہیں تھا, اس نے ایڈوانس لے کے کال کر لی. اسے نہیں پتا میں کتنا بڑا جرم کر بیٹھا ہوں. اور شریعت کہتی ہے جو سود کا کام کرتا ہے وہ بندہ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے مخالف چل رہا ہوتا ہے, اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو پیارے بھائیوں, جن کاموں پہ شریعت نے لعنت کی ہے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. جن کاموں کے کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے وہ کام کرنے چاہیے. آخری بات سنا کے بات کو مکمل کرتے ہیں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے, جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے, مرد عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں مثال کے طور پہ, عورتیں مردوں کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں, آپس میں کسی بھی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے مشابہ کام کرتی ہو. اگر مرد کرتا تو مرد بھی آتی ہے, اگر عورت کرتی ہے تو عورت بھی آتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو عورت اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اپنے دانتوں میں سوراخ کرتی ہے وہ عورت نہ آتی ہے, اپنے چہرے کے بال کو اکھاڑتی ہے وہ عورت نہ آتی ہے. تو کوشش کریں جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں, بھائی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, دوست احباب کی شکل میں, جو ہماری بات کو مانتے ہیں, سنتے ہیں, ان کو ایسے کاموں سے بچنے کی ترغیب دیں, ان کو ایسے کاموں سے بچنے کی تلقین کریں جن پر اللہ رسول نے لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ بیان کیا آپ احباب نے سماعت کیا, اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ.